बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने हार मान ली है, जबकि परवेज़ लाई की सरेआम पायन बिस्ती हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी मुश्किल से फंसे पे हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बड़ी शदीद मुश्किल का शिकार हुए हैं और मज़ीद होने जा रहे हैं। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने आज से को 3-4 रोज़ कबल फैसलाबाद में जलसा करते हुए फ़ौज के ऊपर शदीद तनकीद की, गद्दारी दे फतवे ते पता नहीं केड़ी केड़ी गल इमरान खान साहब ने की, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। ISPR की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा जी फ़ौज के अंदर बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। फिर जनाब वो जो एक अदालत के अंदर केस था जो इमरान खान से मुतल्लिक ही था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बहुत ज़्यादा टकावी किस्म की क्लास ली कि ये किस किस्म की बातें करते हैं। अगर ऐसी बातें करनी है फ़ौज के ऊपर तो भाएं फिर तुहानू साडे कोलों कोई अच्छाई की तवक्का ना रखो, फिर हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जनाब रात को कामरान खान साहब का शो था, उसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को लिया उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे कहा कि जनाब मैं तो बयान सुना ही नहीं। कामरान खान जो ज़ाहिर है कि इमरान खान के बड़े हमायती हैं और उनकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हुए हैं, शख्स साफ़ी हैं, यानी अंधी मोहब्बत करते हैं सर इमरान खान के साथ तो वो खुद हंसना शुरू हो गए कि सर आपने ये कैसे कहा कि आपने सुना नहीं बयान, ये कैसे मुमकिन है। अब आप बात उन्हें कह रहे नहीं, देखिए मैं कैंपेन में बिजी हूँ अपनी बेटी के, तो मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह शाह साहब का स्टाइल है ना, शाह साहब ने उस तरह बड़े एक क्या कहते हैं झूठे जे मूँह दे नाल एहो जी सारी गल्लां कीतियां बड़ा संजीदा हो के। लेकिन अब मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो कल चिश्तिया गए हुए थे, वहाँ पर फिर उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र कर दिया पकड़ के। अच्छा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन किसको कहते हैं? वो क्या वो मिस्टर वाई जो है वो मरीम को कहते हैं या नवाज शरीफ को कहते हैं या जरदारी को कहते हैं? जरदारी साहब का नाम तो जेड से शुरू होता है। एक्स और वाई से किसी जो जितने भी लीडर्स का इमरान खान के मद्दे मुकाबले हैं उनमें से किसी का नाम नहीं शुरू होता। ज़ाहिर है कि उनका इशारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अब हुआ ये है कि जनाब आज वो जाएंगे इमरान खान साहब मुल्तान में जलसा करने के लिए, जो कि ज़ाहिर है कि महर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं और उनके मुकाबले पर अली मूसा गिलानी जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। वैसे अली मूसा गिलानी की तारीफ़ ना करना इसका जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो बच्चे ने बड़ा अच्छा जो है वो रोल प्ले किया। अच्छा, मैं बच्चा सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे से मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी कुछ नहीं तो कोई 15 साल छोटा है, इसलिए कह रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है वो अपने हल्के के लीडर है, पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ उनको इस सेंस में बच्चा कह रहा हूँ एज के एतबार से। वैसे वो एक लीडर आदमी है और हरकतें भी उन्होंने लीडरों वाली की हैं सर। उन्होंने अपनी मद्दे मुकाबल जो महर बानो कुरैशी हैं उनके बारे में ये कहा है कि वो हमारी बहन है, उनके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। जैसे ही कैंपेन शुरू हुई ना, उनका जी कोई बात उनके बारे में हमने नहीं करनी, हमारा जो मद्दे मुकाबल है वो इमरान खान है या शाह महमूद है, हमने महर बानो कुरैशी के बारे में कोई बात नहीं करनी। उन्होंने अपने सारे जो जितने वर्कर्स थे उनको ये पैगाम दिया और बार बार इस पैगाम को उन्होंने दोहराया, जो कि ज़ाहिर है कि अच्छी बात है। मगर इसी तरह की अच्छाई की तवक्का जो है ना तहरीक इंसाफ वालों कभी नहीं हुई। अब ये जहन में रखिएगा कि महर बानो कुरैशी जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रही हैं और उनका निशान जो है वो बल्ला है, तो इमरान खान का निशान बल्ला है। तो ये मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट जो है वो अपने मद्दे मुकाबल खड़ी खतून को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता जिस तरह से अली मूसा गिलानी साहब ने दी है। बल्कि ये तो सामने खड़ी खतून को क्या देनी है, ये कोई सहाफ़ी खतून हो, आसमा शराई साहबा हों या कोई इस तरह की कोई भी जो ख़वातीन हैं जो सवाल उठाती हैं इमरान खान साहब के ख्यालात आलिया के ऊपर, उन्होंने के खिलाफ जिहड़ी बदजुबानी ये तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इनको लगता है ऐसे है कि जनाब इनको कोई ना बाकायदा व्हाट्सएप करदा वो वाली गल्लां जिहड़ियां कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ करते हैं। ट्रेंड चलाए हैं सर उन्होंने, बाकायदा ट्रेंड चलाए हुए हैं। तो उनके
جو سامنے ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساڈی بھੈਣ ہے یہ بارے گل کوئی نہیں کرنی. بہرحال وہ الیکشن ہو رہا ہے سر. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جا رہے ہیں آج عمران خان صاحب اور وہاں پر جلسہ کریں گے, اور جلسہ کریں گے تو وہاں پر ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب ادھر ادھر نہیں نہ ہو سکتے. ہوں مشکل شاہ صاحب دیا ہے کہ شاہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ مینوں نہیں پتا انہوں نے فوج دے بارے کی گل کی ہے, اور میں نے سنا ہی نہیں جی سر. میں کیسے کمنٹ کر سکتا ہوں؟ خان صاحب آپ سمجھے نا بات کو, میں کیسے کمنٹ کر سکتا ہوں؟ یہ باتیں وہ کرتے تھے. اب کل انہوں نے مسٹر ایکس اور وائی کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے. اب شاہ صاحب ان کے ساتھ سٹیج شیئر کریں گے, ظاہر ہے ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان وہی دھی کا جلسہ کرنا ہوئے تو وہ اتنے موقع تے موجود نہ ہوئے, یہ تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا وہ وہاں پر موجود ہوں گے. اب جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے عمران خان صاحب جو ہے وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی یا جو جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور فوج کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں وہ دیں گے تو پھر شاہ صاحب کی صورتحال ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے, ایک تو شاہ صاحب کی بیٹی جو ہے ظاہر ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے, اور انہیں شاہ صاحب کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر وہ وڈے چودھری صاحب گرمی کھائیے نا اور وہ کہے کہ اچھا شاہ صاحب تہن دس رہے ہیں تو مہر بنو قریشی کے ڈبے جڑے نا وہ 3 ڈبے نکلنے, ٹھیک ہے, فارغ ہو جانے بالکل. لیکن اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے, اور ظاہر ہے انہوں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, اس کے باوجود ملتان کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے جناب کہ وہاں پر آپ پاک فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. یہ بھی شاہ صاحب کے لیے پرابلم ہے. لیکن ان دونوں سے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب دے پائے نے ادھروں ڈیوٹی دے ادھر آئے نے, ادھروں ڈیوٹی لگی ادھر آئے سر. ہوں شاہ صاحب پھسے پے نے کہ جائیے کہڑے پاس ہے, یہ تو بندہ جڑا ہے وہ مطلب ہے کہ کریز تو باہر ہونا جا رہا ہے. اب اگر آج عمران خان صاحب نے کریز سے باہر نکل کر چوکے چھکے لگانے کی کوشش کی تو پائے نے عمران خان کا تو پتہ کوئی نہیں کہ وہی وکٹ اڑتی کہ نہیں اڑتی. شاہ محمود قریشی کی وکٹاں ضرور اڑ جانی ہیں اور تینوں اڑنی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس ڈیوٹی پہ آئے ضرور تھے پر پائے نا افسر چینج ہو گئے نا. ہوں مسئلہ ہے کہ ہوں وہ لو لحاظ نہیں رہنا. میں آپ کو بتا چکا ہوں وڈے افسر جڑے نا وڈے کرتے وہ تبدیل ہو گئے, لہٰذا اب وہ لو لحاظ کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب اپنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر عمران خان صاحب جو میں نے کہا کہ ہار تسلیم کر لی ہے, وہ ہار اس طرح سے تسلیم کر لی. میں جو بات کہہ رہا ہوں خان صاحب کی, کیونکہ خان صاحب نے کل چشتیہ میں جو خطاب کیا نا اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ اب نیا پلان بن رہا ہے. پتہ چلا ہے ہماری پنجاب حکومت کو گرانے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے. ہمارے ایم پی ایز کو کروڑوں کی آفر اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاسے پیسے دی آفر دے رہے ہیں ایم پی ایز نو, دوجے پاسے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی والوں آفرز آ رہی ہیں یعنی سوری دھمکیاں آ رہی ہیں, اور ہماری حکومت جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر خطرے میں ہے. یہ ایکچولی اپنی ہار کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی نے سانو تے بھاجی تسی لے دے گئے. یہ ایکچولی ایک ہار کا اعلان ہوتا ہے. عمران خان کے اس کنفیشن کو یا اس کو کیا کہنا چاہیے, اس ہار کے اعلان کو لوگ اسی طرح سے لے رہے ہیں کہ بھائی نے جڑا نا وہ دوڑ لانے چکر چ پی گیا ہے, پنجاب حکومت اب بچتی نظر نہیں آتی. اچھا میں اس پر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی کہتے رہتے ہیں کہ دن دس ہی دیو یار مسٹر ایکس کون ہے تو مسٹر وائی کون ہے. دیکھیں اگر آپ براہ راست نمبر 1 کے اوپر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 تو جانور ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں کچھ جرنیل میرٹ کے بغیر بھی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ میرٹ میں آنا چاہیے, تو میرٹ تو سر بڑا سیدھا ہے. 4 یا 5 سینئر ترین افسران کے نام جاتے ہیں جو جرنیل ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل, ان میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر نے چوز کرنا ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. اندر کیڑا کوئی مطلب ٹیسٹ لینا ہے, ریٹن ٹیسٹ لینا ہے, کوئی انٹرویو لینا ہے. جو شخص جرنیل کے عہدے تک پہنچتا ہے نا سر, وہ پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ پاس کر کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو انہیں صرف پروفیشنل ٹیسٹ نہیں پاس کیے ہوتے, پولیٹیکل بہت سارے ٹیسٹ آئے ہوتے زندگی جہے بھائی نے پاس کیے ہوتے تو وہاں تک پہنچتے. لہٰذا وہ ہر حوالے نال نا مطلب ویل ایکوپڈ ہوتا ہے. یعنی ایکوپڈ سے میری مراد ہے کہ وہ پروفیشنلی بھی اور پولیٹیکلی بھی, یا اس کو ایریا کے اندر جو ہماری پولیٹکس ہے یعنی ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, چائنا, انڈیا کے ساتھ, ان ساری چیزوں کے بارے میں اچھا خاصا نالج موجود ہوتا ہے. لہٰذا وہ 4-5 میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو میرٹ سے ہوئے گا. اب خان صاحب دا میرٹ کی, خان صاحب دا میرٹ ہے کہ جنہوں میں لاواں گا وہ میرٹ تھے, جنہوں نے اے لان گے وہ میرٹ تھے نہیں. خان صاحب کا میرٹ یہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں جس کام میں میں نہیں گا وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. اب یہاں پر میرا سوال ایک ہو رہی ہے کہ پائن کو بندہ تو دسو نا کہ
اس بندے کو فلاں بندے نے اتنے کروڑ کی آفر کی، سامنے لے کے آئے. پہلے بھی آپ الزامات لگاتے رہے، کوئی ایک بندہ پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکا جس نے آ کے کہا ہو کہ جناب میں پنجاب میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا، مجھے اس کی آفر ہوئی باقاعدہ طور پہ نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے. حتیٰ کہ آپ یقین کریں کہ جو اوپر 20-22 ان کے ایم پی ایس ان کو چھوڑ کے یا اپنے ایک راہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اندر، راجہ ریاض صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کی قیادت کے اندر، تو ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب سانو فلانے نے پیسے دی آفر کی تھی. یا جو ان کے ساتھ نہیں گئے اور عمران کے ساتھ رہ گئے، انہوں نے بھی کسی نے نہیں آگے کہا کہ سانو زرداری صاحب نے ڈالر دی آفر کی تھی، یا نواز شریف والو جناب ایک پڑھیا ہوا بیگ آ گیا کروڑا روپے کا. ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کی. ایک خان صاحب صرف الزام لگاتے ہیں. ان کا نام الزام خان جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے میرا خیال بالکل ٹھیک رکھا تھا. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب نا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان دے بھاجی دل ہار بیٹھا ہے باقاعدہ طور پہ، تو پھر انہوں نے ظاہر ہے ایک بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے، لہٰذا انہوں نے پرسوں رات کو ایک یو ٹرن مارا انہوں نے کہا جنرل باجوہ کی تعریفیں شروع کر دی. ایک جگہ پر وہ گئے ہوئے تھے، وہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں پر سینکڑوں شاید ہزاروں جو طالب علم ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بڑا پرانا یہ ایک سلسلہ ہے. وہاں پر گئے تھے یہ اپنا کیا نام ان کا پرویز لائی صاحب. وہاں پر جب تک تو وہ باقاعدہ طور پہ تعریفیں کرتے رہے جنرل باجوہ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس بھی کیے. جب تک تو وہ جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے رہے یا پاک فوج کے رول کو سراہتے رہے، تب تک تو لوکی رام نہ بیٹھ رہے. جیسے ہی وہ مولانا فضل الرحمان دے بارے بولے نا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سر انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دی. گو پرویز گو کے نعرے لگے باقاعدہ طور پر. اس حالت یہ ہو گئی کہ منتظمین بھی پریشان تھے کہ ہن کی کریے. تو فائنلی پرویز لائی صاحب کو سٹیج سے اتر کر باقاعدہ دڑکی لانی پئی، اور وہ تقریب ادھوری چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. سر عام بستی جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جب یہ پبلک میں جائیں گے نا نون لیگ والے تو ان کو چور چور کی آوازیں لگیں گی، ان کو جناب کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اب عالم یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کو لوگوں نے منہ تے کھلو کے انہوں نے بستی فرمائی ہے، اور پرویز لائی صاحب کو جانا پڑ گیا. پولیٹیکلی اس کو بڑا ایک کیا کہنا چاہیے بےعزتی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ، جب آپ کو سٹیج سے اتر کر عوام کی دباؤ کے اوپر سٹیج چھوڑنا پڑ جائے. تو یہ پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کے اندر، جیسا کہ میں پہلے خاکسر آپ کو یہ خبر دے چکا ہے کہ پنجاب کے اندر چینج آ رہا ہے. اس کے لیے نون لیگ کام کر رہی ہے. اس کے لیے چودھری شجاعت صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں چپ چپیتے جناب کارروائی ڈال رہے ہیں. لیکن مسٹر ایکس یا مسٹر وائی یعنی اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے، ہون تک کرتے میرے کو کوئی ایسی اطلاع نہیں. اگر وہ انوالو ہوگی میرے تک اطلاع آئی تو میں تمہیں ضرور دساں گا. ویسے عمران خان کی باتوں کے پیچھے لگ کے چیزوں کو کنفرم کرنے کی کوشش کرنا بیوقوفی ہوتی ہے. میں یہ بیوقوفی زیادہ نہیں کیا کرتا، لیکن اس دفعہ چونکہ چینج آف گورنمنٹ کی بات ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جناب کسی طرح عمران خان کی گل نو چیک کر لاں کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے کوئی چیز پتہ چلے گی تو میں آپ تک ضرور بتاؤں گا، آپ تک پہنچاؤں گا. تو آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے گے ولاگ.